السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجر کے ساتھ میں ہوں عدنان یعقوب۔ اس وقت ملک میں صورتحال کافی زیادہ بدل چکی ہیں۔ آج کا دن، جمعے کا دن، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب روانہ ہو چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ملک سے روانہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بشرا بی بی کی رہائی ہوئی اور آج عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمہ خان کی اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ان کی رہائی کی روپکار جاری ہو چکی ہے، اور یقیناً رہائی بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو یا اس سے پہلے رہائی ہو چکی ہوگی۔ یہ جو خبریں ہیں اس وقت عمران خان کے لیے ظاہر ہے اچھی ثابت ہو رہی ہیں، عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا چکے ہیں، نئے آنے والے چیف جسٹس کیسے ہوں گے عمران خان کے لیے، اور تحریک انصاف کے اس وقت حلقوں میں خوشی ہے اور پازیٹیو خبریں۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی ایک پیشن گوئی ہم نے عدلیہ کے حوالے سے جو بار بار سنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، آئینی عدالت نہیں بنے گی، وہ گھر چلے جائیں گے، ترامیم حکومت کی ان کے گلے پڑے گی۔ یہ حکومت کے حلقوں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں زیادہ نہیں بولتا چونکہ ویورز ڈاکٹر صاحب برا مانتے ہیں اگر ہم آپ سے زیادہ ٹائم نہ لیں اور خود بولتے رہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کل پرسوں میں نے آپ کو فون کیا تو آپ نے کہا کل بڑا اہم دن ہوگا، کل بشرا بی بی کی رہائی ہوگی، آج ان کی بہنوں کی رہائی ہوگی، یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں؟ جی میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں جو کرنٹلی ذائچہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں قانون چینج ہونے لگا ہے اور اس میں سیارگان ایک دوسرے کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ اکٹھے پڑے جاتے ہیں۔ اب جو اکٹھے پڑنے والے ستارے ہیں اس وقت ذائچے میں، وہ مریخ ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ اور یہاں بھی ایک بات اور دیکھنے کی ہے کہ جو شمس ہے اس کے ساتھ عطارد بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اب 4 ستاروں کا کران پڑ رہے ہیں۔ یہ جو چاروں ستارے ہیں نا، یہ بڑے سٹرونگ ہیں۔ اور سٹرونگ صورتحال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نہ صرف عدلیہ سٹرونگ ہوگی، عمران خان بھی سٹرونگ ہوگا، اور دوسری سب سے اہم بات ہم نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان کا گراف اوپر جائے گا۔ اب یہ جو خان کا گراف اوپر جانا شروع ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو ترمیم کی ہے، یہ انہوں نے ترمیم نہیں کی، ذائچہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھاگنے کی تیاری کی ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمیشہ عمران خان کے مخالفین پہ جمعہ باری رہتا ہے۔ آج قاضی فائز صاحب بھی جمعے والے دن گئے، نواز شریف صاحب بھی یہاں سے بھاگے، ٹھیک ہے جی۔ اب پیچھے رہ گئے ہیں بے یار و مددگار لوگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کا ذائچہ سٹرونگ ہے۔ اب جو عدلیہ کا ذائچہ سٹرونگ ہے، اس میں آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ ججز ایک اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس کا بتانے والے یہ 4 ستارے ہیں۔ دیکھو دوستو، ہمارا نا ایک اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں۔ آپ ایک ریڈ کرتے ہیں سٹارز کو، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اور جو حکومت وقت کا مجھے لگ رہا ہے، میں نے عرض کیا کئی دفعہ، ذائچے میں مریخ اور پلوٹو کی نحس نظر ہے، یہ ان کے گاٹے فٹ ہو چکی ہے ترمیم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس وقت دبئی پہنچ چکے ہیں، آج جمعہ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے تو نواز شریف پاکستان میں آئے تھے، قاضی فائز عیسیٰ روانہ ہوئے ہیں تو نواز شریف بھی روانہ ہو گئے، یہ کوئی اتفاق ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو سیارگان ہے نا۔ قاضی صاحب بنیادی طور پہ کچھ باتیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو پہلی بات میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں، قاضی صاحب کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جسے سمجھے کہ جس کو بہت طاقت تھی۔ آسٹرالوجیکل اسپیکٹ جو اس کے چہرے کو دیکھ کے ہم لیتے تھے، وہ ایک مخبوط الحواس انسان تھا۔ اس کو اپنا ہی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہوگا۔ اب بتائیں، آج تک کسی سول جج کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں ہوئی ہوگی جتنی بدتمیزی اس بندے کے ساتھ بطور چیف جسٹس آف پاکستان ہوئی۔ لوگوں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا، مطلب لانتیں وصول کر کے یہ بندہ یہاں سے جا رہا ہے۔ یہ اس کے بندے کو اپنے وقار، اپنے عہدے کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عہدہ، ایک وقار دیا ہے، تمہیں ایک جگہ پہ بٹھایا، تم انصاف تو کرو۔ تم اس پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے جا رہے ہو کہ میرے دور میں کوئی نہیں ہو رہا، لوگ جو ہیں بیچارے گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، پھر جو وہ تمہیں چٹ بھیجتے ہیں اس کے اوپر تم کام کرتے ہو۔ تو اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ اصل میں احتساب کا ایک عمل جو میں سمجھتا ہوں، سیارگان کہہ رہے تھے، میں نے کئی دفعہ کہا، میں نے کہا جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا وہ پھنسیں گے، اس میں قاضی فائز سے بھی شامل ہے۔ اب آپ انتظار کریں کیسے کیسے پھنستے ہیں۔
اچھا ویسے اگر مجھے یہاں پہ اجازت دیں تو آج میں آپ بھی شہر اقتدار میں موجود ہیں اور سفر میں، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ساری صورتحال چونکہ بدل رہی ہیں تو اس لیے ٹائم لیا ہے. تو آج میں سپریم کورٹ میں جب تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب الوداعی تقریب سی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ظاہر ہے خبریں میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں صحافیوں نے ان سے بڑے سخت سوالات کیے. قاضی مطیع اللہ جان ہے وہاں پہ، اسد طور ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ابھی آپ نے انسانی حقوق کی بات کی تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ احاطہ جو عدالت ہے وہاں پہ کچھ یادگاریں بنائی ہیں انسانی حقوق کی. لوگوں نے ان سے سوال کیے کہ یہاں وہ لوگوں کے جن کی عزتیں نالام ہوئی، جن کے گھروں میں چھاپے پڑے، جن خواتین کو گھسیٹا گیا، یہاں وہ بھی ان کی عزتیں بھی، ان انسانی حقوق کی وہ حقوق بھی دفن ہے جو آپ نے دیواروں پہ ان 12 کروڑ روپیہ لگا دیا اور انصاف لوگوں کو آپ دیتے نہیں ہیں. تو وہ ایسے لاجواب تھے، ان کے چہرے کی تلخیاں دیکھ کے آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنا بے بس آدمی ہے جو 1 سال اپنے اختیارات استعمال کرتا رہا. آج ہم نے ان کو بڑا بے بس دیکھا روانگی کے وقت، اور خدا کسی کی روانگی اس طرح نہ کرے جس طرح کی تذلیل آج ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کی دیکھی ہے. دیکھیے ایک تو ہمارا اسٹرالوجی کا علم ہے، ایک ہے ہمارے بزرگان کی کہی ہوئی باتیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اختیارات دے، طاقت دے، تو آپ اس کا جائز استعمال کریں، ورنہ دین کہتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے تھے کہ اگر دریا نیل کے کنارے بھی ایک کتا بھوکا رہا تو مجھ سے پوچھا جانا ہے. یہ بندہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت بڑا المیہ ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مقبوط الحواس انسان. اب یہ جیسے اس کی مطلب دن قریب آتے گئے ہیں، آپ دیکھیں خود بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا ایک دن برداشت کر لو. مطلب یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج تک کسی نے ایسے کہا؟ اصل میں یہ مخبوط الحواس انسان تھا، اور اس نے اس پاکستان کی امیج کو بہت خراب کیا. اس عظیم منصب کے بیٹھنے کا کیا، یہ تو اس سپریم کورٹ سے پاس سے گزرنے کا بھی اہل نہیں ہے. اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے ان کی باتیں سنی، جو میں سمجھتا تھا، میں نے ایک ویڈیو بھی میں ذکر کیا تھا کہ ٹام اینڈ جیری والی بات تھی. میں حیران ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں میری امی نے کہا کہ آپ ڈگری کر لو، اس کے بعد جو مرضی کرو. بتائیں یہ کوئی بات کرنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تعلیم نے کوئی انسان نہیں بنایا، تمہیں تعلیم نے تمہارے اوپر کوئی مطلب اثر نہیں کیا. اماں نے کہا صرف ڈگری کر لو پھر جو مرضی کرو، پھر تم جو مرضی کرتے رہے. پھر جو تمہارے اوپر الزامات لگے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک منصف کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اسے اللہ کو نہیں جواب دینا. وسیم صاحب، اسے اللہ کو جواب دینا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ان کے گلے پڑے گی. انہوں نے اپنی آنے والی آتما اپنی جو کس جیسے کہتے ہیں نا، جیسے ویڈیو لگائی اور رول دیے، انہوں نے اپنے آپ کو رول دیے. کہاں جائیں گے؟ دنیا میں رہیں گی نا، کبھی نہ کبھی کسی بندے کو نظر آئیں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چونکہ ناظرین ابھی اسپین کا ٹکٹ کروا لی ہے، ان کی وائف وہاں کی نیشنل ہے تو وہ وہاں روانہ ہو جائیں گے، اور آج کے بعد ویسے بھی وہ ماضی کا حصہ ہو جائیں گے. اب یہ جو ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے. جسٹس منصور علی شاہ جو ان کے کولیگ رہے ہیں، جنہوں نے بہت سارے فیصلوں میں قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا ہے، بہت سارے ایسے فیصلے تھے ڈاکٹر صاحب جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے منصور علی شاہ صاحب، لیکن ان کی پیٹھ میں چھرا گھوپا قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کو رستہ روکا، چیف جسٹس نہیں بننے دیا، سہولت کاری فراہم کی. آج انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور ایک چھوٹے پن کا کردار کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے بیرونی مداخلت کے لیے دروازے کھولے، انہوں نے ججز میں تقسیم پیدا کی، یہ شتر مرغ کی طرح جو ہے نا ریت میں گھس کے بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. آج یہ چارج شیٹ منصور علی شاہ صاحب نے ان کے خلاف دی ہے، تو وہ تو ماضی کا حصہ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس چونکہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے، یہ بتائیے گا کہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے اور علیمہ خان اور عظمہ خان کی رہائی ہے، تحریک انصاف کے کارکن رہا ہو رہے، بہت سارے لوگ اس کو ڈیل سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہوگی. دیکھیے ہمیں تو ڈیل کا ذائچے سے کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا. میں نے جیسے جیسے ستارے موو ہوتے رہے، کچھ پریڈکشن زیادہ ہماری ٹھیک رہیں. ہم نے کہا یہ ترمیم نہیں کر سکیں گے، ترمیم ہو گئی، لوگوں نے پڑھے، اس پہ کمنٹس کیے. ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں یار، ہمارا ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ترامیم کی صورت میں حکومت کے جو گلے پڑنے والی یہ چیزیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. وہ کریں گے نا ڈسکس. اور ابھی ہم نے کہا کہ یہ چیلنج ہوگی، وہ چیلنج ہو گئی ہے. ایک بات. دوسری بات، کرنٹلی جو سیارگان ہیں ان کو اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ میں نے عرض کیا تھا خان صاحب تکڑے ہو رہے ہیں. اب تکڑے ہونے کی دیکھیں نشانیاں کیسے آئیں گی. چلیں یہ تو وقت آ گیا جی، ضمانت ہوگی، ہم مانتے ہیں اس بات کو، تو ہم مانتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کیا کوئی پی ٹی آئی کا رکن گیا وہاں اپنا امریکہ میں؟
وہاں کے کانگریس مینوں نے لیٹر لکھا ہے صدر کو، اس نے کہا یہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان کا گراف اوپر جائے گا، اس کا گراف اوپر جا رہا ہے. قاضی صاحب نے خان صاحب سے انتقام لیا، انتقام لینے کی بھرپور کوشش کی، اور جو باتیں سامنے آئی، خاص کر جو اسلام آباد کے کمشنر نے بیان کیا تھا، وہ بہت اہمیت کا حامل تھا. جو کیا انہوں نے کیا. اب بندے گواہ ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ نہیں ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کیا ساری عمر یہاں رہیں گے؟ تو بات یہ ہے، جس بندے کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور میں نے جا کے آگے حساب دینا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس نے تو اپنی آتما رول دی. تو ذائچے میں خان صاحب سٹرونگ ہوتے آ رہے ہیں، عدلیہ سٹرونگ ہوتی آ رہی ہے، صورتحال بہتری کی سمت میں انشاءاللہ جائے گی. ڈاکٹر صاحب، ابھی جو آئینی ترامیم کا جیسے آپ نے بھی کہا اور ہم شروع سے یہ کہتے رہے کہ یہ آئینی ترامیم حکومت کی، اگر ہم اس کو اس دورانیے میں دیکھیں نا، جو حکومت مسلم لیگ نون آئینی ترامیم لے کے آئی تھی کہ آئینی عدالت بنانی ہے، ملٹری کورٹس بنانی ہے، ایک قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن دینی ہے، وہ تو ساری من مٹی تلے دب گئی نا. یہ تو وہ ترامیم ہوئیں جس میں مولانا فضل الرحمان بیچ میں آئے اور تحریک انصاف نے 95% ان کے اوپر اتفاق کیا. یہاں جو اختلاف تھا وہ تھا چیف جسٹس کی تعیناتی پہ. اب جو چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی کہ جیسے یحییٰ فریدی کو اس لیے اپروول کر دے کہ وہ انکار کر دیں گے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ان کے دوست ہیں بہت اچھے، وہ ایک ہی فرم میں کام کرتے رہے ہیں. ان کا میرے دوست کا حق مارا جائے گا تو میں چیف جسٹس نہیں بنے گا. حکومت یہ سوچ رہی تھی وہ انکار کریں گے تو وہ اپنا من پسند جسٹس امین الدین کو لگا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب حکومت یہ بھی پریشان ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی سے جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر اور باقی ججز ملے ہیں، ان کا ہم نے سپریم کورٹ کا ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے. اب جو عدلیہ آپ کہتے ہیں مضبوط ہوگی، اس کے اوپر اب جو حکومت کے حلقے ہیں، وزراء ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں کہ کہیں جیسے یحییٰ فریدی ہمارے گلے نہ پڑ جائیں. ثاقب نثار کو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو نواز شریف کے دور میں تعینات ہوئے تھے تو انہوں نے ڈھول بجائے تھے، بعد میں ان کو بڑے مشکل سے انہوں نے پھر روانہ کیا تھا. دیکھیں، میاں ثاقب نثار صاحب کے اندر نا ایک قدرتی بلٹ ان بات تھی. میں نے ان کا ذائچہ بنایا، میری ان سے 2-1 ملاقاتیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں. کہ میں ایک پروفیشن اپنے آسٹرالوجر ہوں، انہوں نے کہا میرا ذائچہ بنایا. میری وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، میں نے ان کا ذائچہ بنایا. ان کے اندر قدرت نے ایک ایسی حص رکھی ہوئی ہے کہ وہ بندے کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر سے جواب آتا ہے بندہ ایسے ہے اور بندہ ویسے ہوتا ہے. پھر میں نے اس پہ ان کی کافی باتیں انہوں نے مجھے سنائی بھی. یہاں پہ یہ جو عدلیہ ہے ہماری، اس کے جو ستارے میں نے آپ سے بیان کیے تھے، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ذائچے میں خان کی اور عدلیہ کے ستارے سٹرونگ ہیں. اب یہ ججز کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جو ذائچہ بتا رہا ہے کہ یہ 4 ستارے ہیں، ابھی یہ صورتحال اور بڑھ جانی ہے. یہ اور اس وقت بڑھنی ہے جب عطارد نے اپنا بورڈ چینج کرنا ہے، اور 8-9 دنوں میں. تو عدلیہ بہت بڑا کوئی فیصلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان ایک بہت بڑا پھر باؤنسر ماریں گے جو پھر ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا، ہم نے ویڈیو پیغام دیکھا ہے ابھی، کل بھی دیکھا، اور آپ نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی عمران خان کی بہن نورین خان. ان کا عمران خان کو کچھ ایسی خوراک دی گئی ہے، ان کا پیٹ خراب ہوا، الٹیاں لگیں. آپ نے کسی پریڈکشن میں کہا کہ ان کو کوئی غذا ایسی دی گئی ہے، باقی کچھ ایسا نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں اب دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، کل ان کے وکیل بھی مل کے آئے ہیں. تو آپ ابھی یہ خبریں ہم نے دیکھی تھی، فیصل واڈا جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ 26 تاریخ کو یعنی کل جو آنے جا رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے رہنما بھی عمران خان سے ملیں گے، کچھ باہر کے لوگ بھی ملیں گے ان سے. اور جو بائیڈن کو خط لکھا ہے 62 سے زیادہ لوگوں نے، یہ انٹرنیشنل پریشر بھی اس وقت ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی چینجز کل کے بعد، کوئی ستارے چینج ہونے جا رہے ہیں 26 کے بعد؟ دیکھیے، جب ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ سٹرونگ ہوں گے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹ سنی. باقی رہ گئی خان صاحب کا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہتر ہے انشاءاللہ، سٹرونگ آدمی ہے. دوسری بات، غذا کا جو تعلق ہے، میں پھر بتاتا چلوں، ذائچے کے چوتھے خانے سے. اگر وسیم صاحب ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے آج کیا غذا کھائی ہے، تو ہم ذائچے کا چوتھا خانہ دیکھیں. فرض کیجئے چوتھا خانہ آ جاتا ہے ثابت، دلو آ گیا ایسے سمجھ، تو ہم اسے ڈائگنوز کریں گے کہ اس نے صرف چاول کھائے ہیں. کچھ چاول خشک ہوتے ہیں اور بادی ہوتے ہیں، تو وہ ہم اسے کہیں گے یار لگتا ہے تم نے چاول کھائے ہیں. وہ بڑا حیران ہو جائے گا کہ ہاں جی میں نے چاول کھائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ذائچے کی ایک تقسیم ہے. اس حوالے سے کیونکہ ظہر ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے اور ورث ہے، تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کو غذا ٹھیک نہیں دی گئی جس سے ان کا طبیعت خراب ہوئی. یہاں لوگوں نے شور مچایا، تو مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ خان صاحب کو زہر دے دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے.
یہ صورتحال جو ہے وہ ان کی غذا کی وجہ سے، پھر انہوں نے یہی بات کی کہ ہاں غذا کی وجہ سے میں، بہرحال اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ جی. آنے والا وقت پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر آئے گا، عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، فیصلے بہت اچھے ہوں گے، اور جو صورتحال ہے عوام کی انشاءاللہ بہتری کی سمت میں جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے تقریباً چیزیں ساری کنکلوڈ کر دی ہیں. آج تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ہم نے ان کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی ستاروں کے حوالے سے پریڈکشن لی ہے، اور جو چیزیں ایک دم سے بدلی ہیں، اور پاکستان کی خاص طور پہ آج کا دن تو بہت بڑا ہے کہ آپ ایک ایسے چیز سے نجات پا رہے ہیں جو جن کا دور کافی زیادہ متنازع رہا، اور جو تحریک انصاف کے لیے عام طور پہ یہ حکومت کے لوگ بھی کہتے رہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے دیے. سپریم کورٹ میں عدلیہ میں نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. عمران خان کے لیے سختیاں تلخیاں کم ہو رہی ہیں، اور ستاروں میں مزید ان کے لیے مضبوطی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہم ان سے ملتے رہیں گے، ان کی قیمتی رائے، پریڈکشن، ستاروں کا حوالہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب دیں، اور اپنا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب کو اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.